تو یہ تھوڑی سی اوپن باتیں آپ کہیں گے ہے یہ کیسے یہ باتیں کر رہا ہے، بھائی مجھے ہی کرنی پڑیں گی نا، امام نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا، اٹ ہیز اے ریلیجیس اینگل ٹو اٹ. تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں. میری اب آپ سے کچھ نصیحتیں. پاکستانی مسلمان، انڈیا کے مسلمان جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، ہمارا ایک ریسزم جو ہے نا ہمارے اندر ایک ایسا ہے جو ان انٹینشنل بھی ہوتا ہے. سم ٹائم ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ریسسٹ انداز میں کسی سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر بعض واقعی میں وہ ان انٹینشنل ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے آپ کے جو مسئلے مسائل اور کامنٹس ہیں نا اس میں، وہ یہ واقعہ آپ نا کچھ باتیں ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ ریسزم کا مسئلہ ہے بیسڈ آن مس انڈرسٹینڈنگ، جنرلائزیشن. تو میرے پاس کچھ ٹپس ہیں آپ کے لیے کہ تاکہ آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں وہاں کئی قوموں کے لوگ رہتے ہیں. یہاں تک کہ مجھے آج ہی پتہ چلا کہ ایک وائٹ خاتون، ان کو پہلی بار جب کسی نے اپنے پاس بلایا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے یا کہا میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں، تو وہ خوشی سے رونے لگیں. وہ خوشی سے رو دیں. وہ کہتی میں یہاں پہ 3 سال سے ہوں شاید. انہوں نے کہا مجھے کبھی کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا، کسی نے مجھے انویٹیشن ہی نہیں بھیجا. توبہ استغفر اللہ، ٹائم سپینڈ کرنا تو دور کی بات. تو اس لیے یہ ہمارا جو دیسی لوگ ہیں نا، ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کالوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں پریفرینشل سلوک. نہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ وائٹس کے ساتھ بھی ہے. ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں، مجھے جو سب سے زیادہ شکایت ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گروپس میں رہتے ہیں. تو میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا، اگر آپ اس پہ عمل کر سکیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ کہ اپنے اندر عاجزی لائیں اور خود اعتمادی بھی لائیں ایٹ دا سیم ٹائم. اکثر کیا ہوتا ہے، لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گروپ میں رہیں. تو آپ میں عاجزی یہ ہو کہ ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہر انسان برابر ہے، ہر مسلمان برابر ہے. ہم کسی کے ایمان اور تقوی کا ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. تو جو مسجد میں آ گیا ہے، کمیونٹی کی کسی گیدرنگ میں آ گیا، ہمیں اس کو رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیں اور اپنے اوپر خود اعتمادی رکھیں. اگر فرض کریں آپ کی ہی قوم ہے، مثلا پاکستان کے اندر کئی قومیں ہیں جن کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی قوم بھی ان میں سے ایک ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ اس پر یہ نہ سوچ کر پہلے سے جائیں کہ ہاں میرا آج بھی مذاق اڑے گا. ہو سکتا ہے وہ ان انٹینشنلی کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ تم رچ پر ٹارگٹ ہو سکتا ہے ان کی نیت نہ ہو. تو یہ پلیز اپنے اوپر اعتماد رکھیں. جی ہاں، کانفیڈنس رکھیں، غرور نہ رکھیں، عاجزی رکھیں اور ساتھ کانفیڈنس رکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹپ ہے. دوسری جو بہت اہم بات ہے نا، وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اولا ادلکم شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. تو آپ نے کہا کیا میں نہ بتاؤں تمہیں ایک ایسی چیز جو تم اگر کرو گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے. تو آپ نے صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیے. تو آپ نے کہا افشوا السلام بینکم. سمپل چیز، یہ ٹپ آف دا ڈے اگر آپ نے لینی ہے نا آج، وہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک سے سلام کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ایک اور حدیث میں، وہاں بھی اور جگہوں پہ بھی کئی جگہ اس کو واضح کیا ہوا حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ، کہ سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور نہیں بھی جانتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جب ہم بہنوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں دیکھتا ہوں، سنتا بھی ہوں، ملتی ہیں السلام علیکم، اپنی جو ہیں کمیونٹی کی انہیں ملی، جفیاں ڈالیں، سارا کچھ ہو گیا. تو وہ بیچاری جو دوسری کھڑی ہوتی ہے، وہ یا بلیک یا وائٹ دونوں کوئی بھی ہے، وہ نان دیسی ہے، وہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے کہ ہاں واہ ایسی محبت، اتنا پیار، ہمیں سلام بھی نہیں، ادھر پیار ہی پیار، ادھر سلام بھی نہیں. یہ نہ کریں. اچھا، بھائیوں کے لیے اس میں ایک اور بات بتاؤں گا. بھائیوں میں بھی ایک مسئلہ ہے. بھائیوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی کو وہ نیا دیکھتے ہیں نا کمیونٹی میں، تو ہمارے کچھ سینئرز نے ایک مثال قائم کر رکھی ہے کہ وہ ان سے جا کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، وعلیکم السلام، انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ آسک دیم ٹو انٹروڈیوس دیم. تعارف کرائیں ایک دوسرے کا. یہ پرانے لوگ کرتے تھے. اب جو ہمارے نئے لوگ آ رہے ہیں، میں نے دیکھا اکثر مسجد میں آتے ہیں، وہ ہمارے دیسی بھی اور وہ غیر دیسی بھی، وہ کئی دفعہ نئے بندے کو منہ ہی نہیں لگاتے، پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا. یہ کیونکہ بھائی بہن یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہوں صرف سسٹرز کے مسائل کو آگاہ کر رہا ہوں یا الرٹ وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے سسٹرز کی طرف سے کافی فیڈ بیک آیا، تو ظاہری بات ہے سسٹرز کا ذکر زیادہ ہوگا. بھائیوں میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بھائی جباری جب فوت ہوئے، میرے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ ہماری کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے.
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستانی دیسی کمیونٹی، میں چونکہ خود پاکستانی ہوں اس لیے باقی دیسی قوموں کا میں نام نہیں لے رہا، میجورٹی آف دا دیسیز ڈڈ ناٹ ایون نو ہز نیم. اور وہ اس شہر میں کم از کم 10-12 سال سے ہم اس شہر کی مسجد کی خدمت کرتا تھا. آپ کی مسجد کی لینڈسکیپنگ، آپ کی مسجد کے تالے صبح شام، آپ کے جمعے پہ اذانیں، آپ کی عیدوں پہ سب سے پہلے جانا، آپ کے KIS کی پراپرٹی کی ٹیک کیئر، وہاں ایسے ایسے وقت پہ جا کے وہ اپنا ٹرک لے کے جا کے وہاں اس ایریا میں روم اراؤنڈ کر رہا ہوتا تھا دیکھنے کے لیے کہ کوئی یہاں پہ وہ وینڈلزم یا ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو، تالے لگانے، ٹیک کیئر کرنی. اس بندے کا نام ہی نہیں پتا تھا لوگوں کو. اٹ واز ویری شاکنگ. سوائے اگین پھر میں وہی کہوں گا کچھ پرانے لوگوں کے اور کچھ ایسے لوگوں کے جو ذرا تھوڑا سا کمیونٹی میں انوالو تھے، ان کے علاوہ کسی کو اس کا نام بھی نہیں پتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جمعے پہ وہ آتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سلام بھی شاید کیے ہوں مگر نام بھی نہ پوچھا ہو. ہاؤ رانگ از دیٹ؟ کتنا برائی ہے. اب یہ باتیں میں اگر اردو کمیونٹی سے ایڈریس نہ کروں، میں یہ پوری مسجد کے لوگوں سے ایڈریس کروں تو یہاں تو لڑائی شروع ہو جائے گی، نفرتیں پھیلیں گی. یہ مسئلے ہمارے زیادہ ہیں، مجھے اپنی قوم سے پہلے ایڈریس کرنا ہے. میں کسی حکمت سے جان بوجھ کے اردو میں یہ بات پہلے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں. جب میں انگلش میں بات کروں گا تو میں شاید اتنی کھل کے ایکسپلیسڈ ایگزامپلز نہ دے سکوں، کیونکہ میری باتیں سننے والے بیچارے مظلوم افریقن امریکن مسلمان بھی ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ جباری کا جنازہ تو بہت بڑا ہوا تھا، مجھے یاد ہے میں اس وقت ملک سے باہر تھا، میں نے پچھلے سال اس کے لیے جب میسج کیا، مجھے جواب میں لوگوں نے پوچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا نام کیسے. یار کیسے نہیں پتا؟ خادم مسجد کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ کھولنے والا، آباد کرنے والا، اس کا نام بھی نہیں آپ کو پتا. ظلم. اللہ پوچھ سکتا ہے اس پر، اللہ ہماری پکڑ کر سکتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے، اس پکڑ میں آئے ہوئے. اللہ کی پوری انسانیت آئی ہوئی ہے، انسانیت نے کم ظلم تو نہیں کیا یہ مائنورٹیز کے ساتھ اور مختلف قوموں کے ساتھ، خاص طور پہ بلیک کمیونٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا. تو یہ ایک میں کیا بتاؤں، اگنور ایک بندے کو کیا گیا، اس کی مثال ہے. تو اب ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ باتیں جو ہے نا پلیز اس کو ذہن میں رکھیں. تیسرا ایک اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے جی، جنرلائز نہ کیا کرے لوگوں کے بارے میں. جنرلائزیشن بہت بری ہے. جنرلائزیشن کیا ہے کہ ہم اکثر جنرلائز کر لیتے ہیں کہ یہ اگر بلیک کمیونٹی سے یہ بندہ افریقن امریکن ہے تو ہمارے دیسی گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان سے دوستی بھی نہیں کرنے دیتے. کیوں نہیں جی؟ وہ ان کے بچے ڈرگز بہت کرتے ہیں، ان کے بچے یہ بہت کرتے ہیں، ان کے بچے گینگز میں بہت جاتے ہیں. ریلی؟ تو اگر آپ کے بارے میں جب یہودی اور عیسائی یہ کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، ان کے بچے دہشت گرد ہیں، پھر آپ کو برا نہیں لگتا؟ بھئی جنرلائزیشن تو اللہ نے قرآن میں نہیں کی، یعنی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، یہ تو اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ کافروں کی 10 قسمیں، اللہ نے کئی 10 سے مرا محاورتاً کہہ رہا ہوں 20 قسمیں ہمیں بتائیں کہ کافر ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں. تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کی قسمیں نہیں بتائیں آپ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سارے ان میں برابر نہیں ہیں، سارے یہودی عیسائی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے یہودی برے نہیں ہیں، سارے عیسائی برے نہیں ہیں. اللہ نے کہا منہم امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. تو اس لیے جنرلائز نہ کریں. ایک اور اہم نقطہ، ریشل جوکس جو ہے نا، نسل پرستی والے مذاق، یہ نہ کیا کریں. بہت مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی جوک اچھا لگے، آپ کسی دوسری قوم کے بندے سے پوچھیں کہ یار یہ جوک ہے، یہ ریسسٹ جوک تو نہیں، پوچھ لیں. یقین مانیں، یہ میں نے آپ کو جو خود اعتمادی کی پہلا پوائنٹ بتایا تھا نا، اس سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میری بہت دفعہ اصلاح میرے افریقن امریکن دوستوں نے کی ہے، میرے وائٹ دوستوں نے کی ہے، نان مسلمز نے کی. میں سے پوچھتا ہوں کہ از دس ریسسٹ؟ کیا یہ جوک ریسسٹ ہے؟ میں خود پوچھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو پوچھ لینا چاہیے، علم لینا چاہیے کہ یہ جوک ہے، یہ جوک ریسسٹ تو نہیں ہے. پہلے پوچھ لو سنانے سے پہلے. ہمارا ہے کہ جو منہ میں آیا بک دینا. تو ریشل جوکس نہ کریں. اور یہ پاکستانی قوم ہم اکثر کرتے ہیں، ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی ایک دوسرے کو بھی لگا رہے ہوتے ہیں. پھر پنجابیوں کے اندر قومیں ہیں، شیخ ہے، جٹ ہے، ارائی ہے، عوان ہے، ان کے بھی ہم نے مذاق بنائے ہوئے. خود مذاق اپنی اندر کی قوموں کے بھی. یعنی ریسزم صرف ایک جگہ نہیں ہمارا رکا ہوا، ہمارا بہت دور جاتا ہے. اللہ ہدایت دے میں. تو ایک اور بات،
پانچویں بات کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. ہم اکثر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. اس کی وجہ سے بھی ہمارا کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے اپنے دوسری قوموں کے بہنوں بھائیوں سے، چاہے وہ بلیک ہوں یا وائٹ ہوں. میں نے آج بتایا ایک وائٹ خاتون نے کہا کہ مجھے رونا آ گیا کہ میں اتنے سالوں سے مسجد آتی ہوں، مجھے کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں. میں آتی ہوں تو میرے سامنے بہنیں آتی ہیں، وہ اپنے اپنے گروپس میں چلی جاتی ہیں. آپ اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں نا. ہمارا یہ مسئلہ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں کسی کی انٹینشن جج نہیں کر رہا. ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. تو پانچویں بات تھی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے پتہ نہیں ہم کسی کو اوفینڈ نہ کر دیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے بعض دفعہ، تو ہم اس کی وجہ سے کمفرٹ زون سے باہر نکل نہیں پاتے. تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. ہمیشہ نہ یہ کام کریں کہ ہمیشہ اپنی دوستوں میں جا کے بیٹھنا ہے، ہمیشہ اپنے ہی ہم زبان، ہم کلام یا ہم نسل لوگوں میں جا کے بیٹھنا ہے. نہ، جب آپ یہ کریں گے نا تو پھر آپ نسل پرست ہیں. جو آپ ریڈ نیکس کو بولتے ہیں نا، ریڈ نیک، وہ اس طرح ہمیں بھی پھر آ جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ نہ کریں. کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں اور قوموں کے لوگ بھی آئے ہیں. which takes us to the next point, number 6. نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جو دعوتیں کرتے ہیں، اگر آپ کی دعوت چلو ہے ہی ایسی کہ جس میں سارے اردو دان ہیں، تو یاد یہ رکھیں کہ آپ کے بچے اردو دان نہیں ہیں. اسی لیے مجھے بچوں کے بارے میں آیا نا کہ ہمارے بچوں سے بھی یہ باتیں کریں. اس میں آپ نے رشتوں کے بارے میں بھی باتیں کی. بالکل میں کرنا چاہتا ہوں، میں انگلش میں کروں گا، مگر میرے 2 ڈیفرنٹ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں انگلش میں بھی کچھ باتیں، سوال کو انگلش میں آئے گا تو میں انگلش میں کروں گا. تو ہمارے بچے اردو دان نہیں ہیں جو امریکہ میں ہیں. ان کے دوست ہیں جو ہر دوسری زبان سے. ہم انہیں ہمیشہ کہتے ہیں مسلم دوست بناؤ، مسلم دوست بناؤ، مگر جب گھر میں دعوت ہوتی ہے تو صرف وہ آتے ہیں دعوت پہ جو اردو والے. تو بچے کیا کریں؟ بچوں کو غلط میسج جا رہا ہے اس میں. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ پھر ان کے اگر دوست کامن ہیں تو پھر آپ کی دعوت میں بھی دوسری زبان کے لوگ ہونے چاہیے. دوست بھی سوچ سمجھ کے بنائیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر قوم پہ ٹرسٹ بلائنڈلی کر لیں. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کون سے کس نیبرہڈ میں بچے رہ رہے ہیں. اگر ہم ایک ایسی نیبرہڈ میں رہیں جہاں پہ دائیں بائیں ہر طرف برے کام ہو رہے ہیں، تو ماں باپ کا حق ہے کہنا کہ یار اس نیبرہڈ میں بہت برائیاں ہوتی ہیں، میں تمہیں وہاں سلیپ اوور کے لیے نہیں بھیج سکتا. یہ ریسسٹ نہیں ہے بات. دس از ناٹ ریسسٹ. ٹھیک ہے نا. یہ ایک پریکاشن ہے جو ماں باپ لینا چاہ رہے ہیں. تو بچے بھی خیال کریں، مس جج نہ کریں. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، مگر اتنا باہر نہ نکلیں کہ وہ بعد میں ڈسکمفرٹ بن جائے. تو دعوتوں میں بلانے کے معاملے میں بھی یہ احتیاط رکھیں. جب دعوتیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ بچوں کو بالکل اکیلا نہ چھوڑ دیا کریں کہ سب کو بیسمنٹ بھیج دیا، وہاں کوئی اڈلٹ ہے ہی نہیں. وہاں پہ میں جانتا ہوں کبھی ڈرگز کی بات ہو رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، دعوتوں سے بات ہے یاد، ہمارے نا ایک ٹیبو ہے کہ جو پورٹیج میں ہے نا، پورٹیج میں جنت ہے، پورٹیج شہر میں جنت ہے، وہاں تو ڈرگز ہیں ہی نہیں. ساری ڈرگز اور آوارگی اور پارٹی اور بدماشی کیلا مزو میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، میں جانتا ہوں اچھی طرح. پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ کیلا مزو کے اسکول جو ہیں وہ دنیا کے سب سے گھٹیا اسکول ہیں، پورٹیج کے اسکول دنیا کے سب سے اعلیٰ اسکول ہیں. تو لہٰذا جو بچہ کیلا مزو اسکولز میں جاتا ہے وہ تو کرتا ہی ہوگا ڈرگز. آپ کی انفارمیشن کے لیے، اطلاع کے لیے عرض ہے، ماں باپ میری باتیں کان کھول کے دھیان سے سن لیں. مجھے کئی دفعہ یوتھ نے آ کے کہا ہے کہ شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہو قسمت والا جس نے اس منحوس لعنت کو ٹرائی نہ کیا ہو. آپ کے پورٹیج میں ایسے ہیں، ایسے ہیروز، ایسے شہزادے جن کو جب گھر سے ماں باپ پیسے نہیں دیتے، امیر ماں باپ کے بچے، وہ گروسری سٹوروں سے جا کے بیئر کین چوری اٹھا رہے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں یہ سب. اس سینے میں بڑے راز دفن ہیں، نہ کھلوائیں میرا منہ. تو ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ میاں کی گائے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمارے بچے تو بڑے معصوم ہیں، باقیوں کے گھٹیا ہیں. نہ جی، اب دودھ کہتے ہیں نا، وہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب صاف ہو چکا ہے. بدقسمتی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، وہ ہمارے بچے اس وقت ایک بہت بڑے میلٹنگ پاٹ میں، ایک بہت ہی برا گلوبل کلچر پوری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے. اتنی ڈرگز ہر ملک میں ہو رہی ہیں، نشہ اتنا آ گیا کہ بڑا ہی کوئی اس دور میں قسمت والا ہوگا، وہ سمجھے سجدے سے اٹھے ہی نہ وہ بندہ کہ یا اللہ تو نے میرے بچوں کو اس منحوس چیز سے بچا لیا. نشہ، زنا، نشہ جس میں شراب، ڈرگز، یہ سب کچھ آ جاتے ہیں، اور زنا، بدکاری، شادی سے پہلے کے غلط تعلقات. یہ 2 چیزوں سے آپ کے بچے بچ گئے نا تو سر، اور شادیاں ہو گئیں، اپنے اپنے گھروں کو
مطلب سیٹل ہو گئے لڑکے یا لڑکیاں جو بھی، تو سمجھیں آپ پہ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے اس فتنے کے دور میں. یہ فتنوں کے دن ہیں. تو بہنوں بھائیوں، اس لیے جنرلائز کرنے سے پہلے، دعوت و مجمع بلانے سے پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں. خبر لیں اپنے گھر کی، کوئی پتہ نہیں ہے وہاں یہاں زیادہ خرابی ہو بجائے دوسرے کے. تو پلیز جنرلائز نہ کریں اور دوسروں کو جج نہ کریں، اپنا سوچیں پہلے. تو بہرحال بچوں کے لیے بھی اس میں ریمائنڈر ہے کہ ماں باپ ہر وقت ریسسٹ بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ بعض دفعہ ان کو ایسی چیزیں پتہ ہوتی ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، کیلامزو میں ایک پارٹی تھی لڑکوں کی. پارٹی سے مراد سپوزڈلی اٹ واز اے گڈ گیم نائٹ ٹائپ آف تھنگ. تو گیٹ ٹوگیدر تھی یوتھ کی. تو پورٹیج میں ایک دیسی والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے وہاں نہیں جانا. اس کو بڑا برا لگا. اب وہاں پہ 2-3 مختلف قوموں کے لوگ تھے، ہوسٹڈ دیسی کی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں تو بہت نشہ ہوا. تو باپ صحیح تھا نا، تو وہ ریسسٹ نہیں تھا. وہ اس وقت احتیاط. ہمارے بچوں کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ماں باپ نے روک دینا، او آپ ریسسٹ ہیں. یہ بات میں انگلش میں ضرور کہوں گا کہ ڈونٹ جج یور پیرنٹس آل دا ٹائم. او آپ یہ تو بڑی ریسسٹ بات کر دی. بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ماں باپ کی نیتیں جج کرتے پھریں؟ یہ بھی غلط بات ہے نا. تو بہرحال آخری بات جس سے میں نے اپنے بہت ہی پیارا میرا دوست تھا جباری، اور ہے بھی، اللہ اسے جنت نصیب کرے. جباری الحمدللہ میرے بہت ہی محبوب دوستوں میں سے ایک تھا. اللہ اس کو کروٹ جنت نصیب کرے. اور ہماری مسجد کے بہت سارے جو سینئرز ہیں ان کا بھی بہت قریبی تھا. ہم الحمدللہ اتنے قریب تھے، میری فیملی تو اس کے اتنا قریب تھی کہ میرے بچوں کو اس کا نام، ہماری کمیونٹی کے 2-3 سینئرز کے بعد اگر کسی کا نام سب سے زیادہ میرے بچوں کو ابھی بھی یاد ہے نا تو اس کا یاد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری بات یاد رکھیں. وہ اس لیے ہے کہ ہم خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے. خوشی اور غم میں کوئی آپ کا بھائی بہن بیمار ہے، کسی بھی قوم سے ہے، اس کی عیادت کرنے جائیں. اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم نے ان کی عیادت کرنی. تو یہ میری طرف سے کچھ آپ کے لیے ٹپس تھیں. جلیبیب کا قصہ نہ آج بھولیے گا. اگر آپ نے نہیں سنا، آپ لیٹ آئیں تو وہ اس کو ریورس کر کے ضرور سنیے گا. بہت ایموشنل قصہ تھا. میں نے اپنے آپ پر یقین مانے، آپ سوچ نہیں سکتے. میں یہ قصہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا نا اس کے اندر، تو میں اپنے آپ کو، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کیسے قابو میں رکھا ہوا تھا. تو بڑا جذباتی قصہ ہے. تو انشاءاللہ جب انگلش میں سیشن کریں گے تو اس وقت بھی اپنے بچوں کو ہم سنائیں گے. مگر یہ اردو سیشن بہت ضروری تھا کہ ہماری قوم میں کچھ مسئلے ہیں جو ان انٹینشنل ریسزم ہے، جس کی پھر ججمنٹ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ریسسٹ ہیں، آپ آ کے دوسری قوم کے لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ میں نے اس کی وجوہات جو دیکھی ہیں وہ اکثر یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے ہوتے. اور خدا را ایک اور میری ٹپ ساتھ دیتے جائیں، جب آپ کے ساتھ دوسری قوم کے ایک یا دو، ایک بھی بندہ کھڑا ہے نا، تو اپنی زبان میں بات نہ کریں. جب آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں نا، وہ سمجھتا ہے یو آر ٹاکنگ ٹو می، اباؤٹ می، آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات کی نصیحت کروں گا. 9واں پوائنٹ آج کا اور آخری پوائنٹ ہے. اس کے بعد میں نے سوال جواب شروع کر دینے. آپ کو جو بھی سوالات ہوں، بہن کا ایک کا سوال آ چکا ہے، وی ول اسٹارٹ دیٹ. آپ جب کسی بہن کا قصہ سنیں نا، ایسا کسی یعنی بلیک ہو یا وائٹ ہو، کوئی بھی نان دیسی، تو وہ جب کہتی ہے نا میرے ساتھ یہ ہوا، تو پلیز اس کے ساتھ ایمپیتھی دکھائیں. مگر یہ ظلم نہ کریں کہ ہاں میں ایسی نہیں ہوں، وہ سارے ایسے ہیں، وہ تو ہے ہی ایسی. سمجھ رہے آپ؟ یہ نہیں کرنا آپ نے. ہاں وہ تو ہے ہی انج دی، تانوں کی پتا، مینوں پوچھو. استغفر اللہ. ہم کرتے ہیں ایسا. او جی آپ کو اب پتہ چلا ہے، اوہو میں تو اسی لیے اس کو منہ نہیں لگاتی. یہ نہیں کرنا. اللہ سے ڈر جائیں. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ ایڈنگ فیول آن دا فائر ہے. اس کو ٹھنڈا کریں. اللہ کے نبی کی سنت تھی یہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا جلیبیب کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، آپ نے کبھی لوگوں کو جا کے نہیں کہا اوے تم سارے ریسسٹ ہو، یہ وہ نہیں. آپ نے محبت کر کے لوگوں کے دلوں کو بدلا. آپ محبت دکھا دیں نا. آپ اس بہن کو اپنے گھر بلائیں، آپ اس سے پیار کریں اور اس کو بتائیں بہن ہمارے لوگوں میں بہت ساری چیزیں، ان کو فیڈنگ ایسی ہوئی ہوئی ہے، ان کے دماغوں میں کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ انٹینشنلی نہیں کر رہے ہوتے. مثلا ایک دوسرے سے بات اپنی زبان میں کرنا، یہ الحمدللہ مردوں کی سائڈ پہ ہم نے اس پر بڑی سختی کی. یقین مانیں کوئی بندہ دوسری زبان شروع کرتا ہے نا، دوسری زبان کیوں، تو ہم فوراً کہتے ہیں انگلش ہم بول دیتے ہیں، اس کو ٹوک دیتے ہیں. بڑا بزرگ بھی ہو ٹوک دیتے ہیں. مجھے کئی دفعہ ٹوکا گیا. الحمدللہ دیٹس ہاؤ آئی ہیو لرنڈ. میرے عرب دوست تھے مجھے روکتے تھے کہ یا اخی یہ نجوہ ہے، یہ آپ میرے سامنے بالکل ایسے جیسے آپ سرگوشی کر رہے ہیں، اور یہ قرآن میں اس کو منع کیا گیا.
تو یہ ٹپ جو ہے نا آپ پلیز ایک لے لیں. لیڈیز سائڈ پہ آپ یہ کام کریں گی بہنیں تو جنت بن جائے گی, یقین مانیں. وہاں سے شکایت سب سے زیادہ یہ آتی ہے, کانورٹس مجھے آ کے بتاتی ہیں, میں کانورٹس کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ, نئے مسلمان, گورے, کالے, ہر قوم کے لوگ آ کے کہتے ہیں. اور میں کالا جو لفظ ہے نا, اس کا مطلب ریسزم نہیں ہے ضروری. ہمارے ذہنوں میں بھی ایک بیٹھ گیا, ہاں دا وے یو سیڈ, اوے کالے, یہ ریسسٹ ہے, یا کالا یا گورا, یہ دو لفظ جو ہیں یہ ریسسٹ ورڈ نہیں ہے. اس پہ تو ہمارے بالی ووڈ اور یہ جو ہے سارا سب کانٹیننٹ تو گانے بنا بنا کے کام ختم کر دیا ہوا ہے. تو کہیں کہا کہ گورے رنگ کا زمانہ ہوگا نہ پرانا, کہیں یہ گانے ہیں, کہیں پہ آگے کالا شاہ کالا, کالا ہے میرا دلدار تھے گوریاں نو دفع کرو. تو یہ دونوں طرف کام ہوا ہے. گورے رنگ کو گلیمرائز کیا گیا, پھر گورے رنگ کی گلیمرائزیشن کو گرانے کے لیے کالے کو بھی اٹھایا گیا. ہمارے ایک انکل تھے, ان کا نام تھا رمضان, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. ان کو ان کا پیار کا نام تھا پا کالا, ان کو لوگ پیار سے بلاتے تھے پا کالا. اب بتائیں ذرا, وہ ریسسٹ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کالا کہا آپ نے تو وہ ریسسٹ ہو گیا. تو یہ اٹ ڈپینڈس کانٹیکسٹ کس میں آپ بات کر رہے ہیں, کس سیاق و سباق سے بات کریں. مگر یہ ایک نصیحت آپ پکڑ لیں کہ وہاں پہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے جب بات کریں, اور ساتھ دوسری قوم کا کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے, کامن لینگویج استعمال کریں. انگلش ہے جو کہ یہاں کی, تو کامن استعمال کریں. کہیں پہ بھی ہیں جو لینگویج بھی کامن ہے نا آپ کے بیچ میں, وہ استعمال کریں. مثلا سندھی, پنجابی, پٹھان, بلوچ, 4 قوموں کے لوگ اگر بیٹھے ہیں, ہزارہ بھی ملا لیں, آپ نے وہاں کون سی زبان بولنی ہے؟ فارسی نہیں, وہ زبان بولنی جو ان سب میں کامن ہے. اگر ان سب میں ایک بھی بندہ اردو نہیں جانتا نا, تو پھر آپ سب کو انگلش بولنی چاہیے. یا انگلش بھی اگر ان میں ایک بھی بندہ نہیں جانتا, وہ بولیں جو تھوڑی بہت سب کو سمجھ میں آ جائے. اس سے محبت پیدا ہوگی, اور سلام سب کو کریں انشاءاللہ. یہ ہو گئی آج کی نصیحتیں. بہت اہم تھا یہ بیانیہ. اللہ کرے کہ گو کے انداز بیاں شوق نہیں, پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات.